السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر آفتاب احمد شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہیں اپنی میڈیکل پریکٹس کے دوران جلدی امراض کے مریضوں سے ان کے مرض کے اصل اسباب دریافت کرنے میں مختلف قسم کے سوالات کرنے پر پتہ چلا کہ ان میں سے بعض نے حالت حیض میں عورتوں سے صحبت کی تھی اور اسی کے بعد ان کے عضو تناسل پر دانے اور بعض کے تمام جسم پر مختلف قسم کے جلدی امراض رونما ہوئے۔ بعض لوگوں نے بازاری کوک شاستروں میں صحبت کا وہ شرمناک طریقہ جن کو آسن کہا جاتا ہے دیکھ کر اپنی بیویوں سے غلط طریقوں پر شہوت مٹا کر ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور بعض بدبختوں نے اپنی بیویوں کے پاخانہ کے مقام سے اپنی شہوت کی آگ کو بجھایا۔ ان میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہی تھے۔ جب ڈاکٹر نے مسلمان مریضوں سے یہ دریافت کیا کہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ حالت حیض و نفاس میں مجامعت حرام ہے، تو ان کا جواب تھا کہ ہمیں اس کا قطعاً علم نہ تھا کہ قرآن پاک میں اس کی ممانعت ہے، ورنہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ ان واقعات سے ڈاکٹر کا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ شریعت اسلام نے جہاں انسانی زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے میں راہبری کی ہے، تو جنسی تعلقات کے بارے میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہدایتیں ہوں گی، جن کا ہر خاص و عام کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر نے اس موضوع پر کتابوں کی تلاش کی تو معلوم ہوا کہ صرف اس موضوع پر ابھی تک علیحدہ سے کوئی کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر نہیں ہوئی ہے۔ تب ڈاکٹر نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق احادیث کی تلاش کی تو جو یندا یا بندہ کے مصداق بہت مفید و ضروری باتیں معلوم ہوئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں بھی ازدواجی زندگی کے متعلق باتیں دریافت کر لیا کرتی تھیں، جس سے معلوم ہوا کہ ان مسائل کا پوچھنا یا بیان کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور آج کل جنسی تعلیم کو نصاب درس میں شامل کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہمارے علماء اپنے پیارے نبی مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے دنیا کو باخبر کریں۔ ڈاکٹر کو امید ہے کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے ایسے لوگوں کے لیے بڑی رہنما ہوگی جو اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کے شائق ہیں، اور ان نوجوانوں کے لیے جو ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں مگر شرم کے باعث علماء سے دریافت کرنے میں حجاب محسوس کرتے ہیں۔ یہ کتاب عام استفادہ کے لیے پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر یقین کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے جنسی تعلقات بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک و صالح اور تندرست ہوگی۔ ڈاکٹر ہومیوپیتھ، اٹاوا، یو پی، انڈیا۔